عربی گرامر کی دنیا میں خوش آمدید، جہاں آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ ہم کچھ خاص قسم کے اسما کو سمجھیں گے، اسماء صوت، زمان اور مکان۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو عربی زبان کو اس کی گہرائی اور خوبصورتی دیتی ہیں۔ تو ہم جس کتاب سے یہ سب سیکھ رہے ہیں وہ ہے گرامر کی مشہور کتاب الدروس النحویہ، اور خاص طور پر اس کا سبق نمبر 21۔ چلیں اس میں گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ مستند کتاب اسم کی ان خاص قسموں کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ اچھا، تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم آواز اور سیاق و سباق پر بات کریں گے، پھر آئیں گے اسم صوت پر، اس کے بعد اسم ظرف کو سمجھیں گے جس میں ظرف زمان اور ظرف مکان شامل ہیں، اور آخر میں ان سب کا ایک خلاصہ کریں گے۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں ہمارے پہلے حصے سے، آواز اور سیاق و سباق۔ کسی بھی زبان کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے آس پاس کی دنیا، خاص کر آوازوں کو کیسے بیان کرتی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ کوئی بھی زبان آوازوں کو، مطلب جیسے کھانسی کی آواز ہے یا کسی جانور کو بلانے کی پکار، اسے لکھتی کیسے ہے نا دلچسپ سوال۔ عربی گرامر میں اس کے لیے ایک پورا سسٹم موجود ہے، اور یہی چیز ہمیں ہماری پہلی اہم اصطلاح تک لے آتی ہے، اسم صوت۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، اس کا تعلق سیدھا سیدھا آوازوں سے ہے۔ تو اسم صوت ہے کیا؟ بہت آسان ہے۔ یہ وہ اسم ہے جو یا تو کسی چیز کی آواز کو ظاہر کرتا ہے یا پھر کسی کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سمجھیں کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو خود آوازیں ہیں۔ اور یہ کتاب الدروس النحویہ ہمیں اسم صوت کی دو بڑی واضح قسمیں بتاتی ہے۔ ایک تو وہ آوازیں ہیں جن کی ہم نقل اتارتے ہیں، اور دوسری وہ جنہیں ہم کسی جانور یا کسی کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کھانسی کی آواز کو عربی میں اخ اخ کہا جاتا ہے، یہ آواز کی نقل ہے۔ دوسری طرف اونٹ کو بٹھانے کے لیے ایک خاص آواز نکالی جاتی ہے، نخ نخ، تو یہ دونوں اسم صوت کی بہترین مثالیں ہیں۔ اچھا، آوازوں سے اب آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارا اگلا موضوع ہے اسم ظرف، یعنی وہ اسما جو وقت اور جگہ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ کسی بھی کام کا پورا سیاق و سباق بناتے ہیں۔ تو اس میں ظرف کیا کرتا ہے؟ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی کام کب ہوا یا کہاں ہوا، یعنی یہ کسی بھی ایکشن کا وقت اور جگہ بتاتا ہے۔ یہ دو بہت اہم سوالوں کا جواب دیتا ہے، کب اور کہاں۔ اور اس میں ظرف کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے ظرف زمان جو وقت کے بارے میں ہے اور کب کا جواب دیتا ہے، اور دوسرا ہے ظرف مکان جو جگہ کے بارے میں ہے اور کہاں کا جواب دیتا ہے۔ چلیں اب ان دونوں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ظرف زمان کی۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو کسی بھی عمل کو وقت کی لکیر پر رکھتے ہیں۔ کتاب میں اس کی تعریف بالکل واضح دی گئی ہے۔ ظرف زمان وہ اسم ہے جو بتائے کہ کوئی کام کس وقت ہوا۔ سیدھی سی بات، یہ کب کا جواب ہے۔ یہاں کچھ بہت عام مثالیں ہیں، جیسے امس یعنی گزرا ہوا کل، قبلو مطلب پہلے، بعدو یعنی بعد میں، اذا جب مستقبل کی بات ہو، اور متا جب سوال پوچھا جائے کہ کب۔ یہ الفاظ جملے میں وقت کا تعین کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کب کی بات ہو گئی، اب چلتے ہیں کہاں کی طرف، یعنی ظرف مکان۔ ظرف مکان جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، وہ اسم ہے جو یہ بتاتا ہے کہ کوئی کام کس جگہ پر ہوا، اور کتاب میں اس کی بھی بہت اچھی مثالیں دی گئی ہیں۔ مثالیں دیکھیں، حیثم یعنی جہاں، فوق مطلب اوپر، تحت نیچے، خلف پیچھے، اور قدامہ یعنی سامنے۔ یہ الفاظ بالکل پریپوزیشن کی طرح کام کرتے ہیں اور ایکشن کی جگہ کو سیٹ کرتے ہیں۔ چلیں اب جلدی سے ان سب چیزوں کو سمیٹتے ہیں جو ہم نے آج سیکھی ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ سب جاننا اتنا اہم کیوں ہے۔ تو ہم نے کیا سیکھا؟ اسم صوت آوازوں کو زبان دیتا ہے، اسم ظرف کسی بھی عمل کو سیاق و سباق دیتا ہے، پھر اسم ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان ہمیں بتاتا ہے کب کوئی کام ہوا، اور ظرف مکان بتاتا ہے کہاں ہوا۔ جب ان تینوں پر عبور حاصل ہو جائے تو عربی میں جملے بنانا کہیں زیادہ بامعنی اور واضح ہو جاتا ہے۔ آواز، وقت اور جگہ۔ جب ان بنیادی چیزوں کو سمجھ لیا جائے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ عربی زبان میں معنی کی اور کون کون سی گہرائیاں ہیں جن تک پہنچا جا سکتا ہے۔
یہ ایک ایسا سوال ہے جو زبان سیکھنے کے اس سفر کو اور بھی دلچسپ بنا دیتا ہے۔